موضوع الدرس في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ورد المكذبين سورة الانبیاء تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ. سورۃ الانبیاء جو ہے یہ بھی سورۃ مکیہ ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ سب صورتیں تقریباً صورت بنی اسرائیل ہے، مریم ہے، طٰہٰ ہے، انبیاء ہیں. یہ سب صورتیں تقریباً ان کا موضوع جو ہے اور ان کا عمود جو ہے وہ ایک ہے. اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مکی زندگی میں کفار قریش نے، صنادید قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایک فیصلہ کریں. کوئی کہتا ہے کہ شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے کاہن ہیں. تو باہر کے لوگ جب آئیں گے وہ کہیں گے جب یہ آپ ہی کسی بات پہ متفق نہیں ہیں تو ان کی بات کا کیا اعتبار ہے. تو عتبہ نے، یہ عتبہ جو ہیں نا یہ ابو سفیان کے سسر ہیں اور ان کی بیوی جو ہے ہندہ اس کے باپ ہیں. ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الولید ہے. اس نے کہا کہ بھئی اگر تم چاہو تو میں خود جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور پھر آ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں اور پھر آپ شعر کو بھی سمجھتے ہیں اور سحر کو بھی سمجھتے ہیں، کوہان کو بھی سمجھتے ہیں، تو آپ ضرور جا کے بات کریں. وہ سب بیٹھ گئے اور ابو الولید جو تھا عتبہ حضور کی خدمت میں آیا. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں. میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بات کرے. تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفحتنا صفحت آباءنا وسبیت آلہتنا
وَتَرَكْتَ دِينَ آبَائِنَا وَيَدْعُونَا إِلَىٰ إِلَٰهٍ وَاحِدٍ۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ہم سب کو جھوٹا سمجھا ہے، ہمارے باپ دادا بھی غلط تھے، ہم بھی غلط ہیں، اور پھر آپ ہمارے آلیہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کی برائی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی سمجھ سے بالا تر ہے کہ تمام نظام عالم کو صرف ایک الہ، ایک خدا چلانے والا ہو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ لیکن اس دعوے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ کوئی آدمی بھی جب کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے، میدان میں آتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ عرب خاندان کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایک نہیں 10 لڑکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کون ہے جو آپ کو رشتہ دینے سے انکار کرے گا؟ آپ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ نسب ہیں، اعلیٰ حسب ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے، آپ کو یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت مال آ جائے، دولت آ جائے، دنیا آ جائے، تو ہم سارے مکے والے مل کے جتنا چاہیں آپ کو جمع کر کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر اس دعوے کے پیچھے آپ کا مقصد ہے کہ آپ مکے کے حاکم بن جائیں، امیر بن جائیں، سردار بن جائیں، تو ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بن جائیں ہمارے سردار۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ پر کوئی سحر ہے، کوئی اثر ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہاں بڑے بڑے پرانے وید اور پرانے حکیم موجود ہیں۔ حضور سنتے رہے، جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے فرمایا ابو الولید تمہاری بات ختم ہو گئی؟ ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے پھر سورت حامیم تنزیل الکتاب پڑھنی شروع کی، اور وہ بیٹھا ہوا حیران ہو کے سن رہا ہے۔ جب حضور اس آیت پہ پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر آپ کی باتوں کو سن کے، قرآن سن کے یہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو آپ ان کو بتلائیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم پر بھی وہی قوم عاد و سمود والی کو بجلی اور اللہ کا قہر نہ گرے۔ جلدی سے ابو الولید نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، بس بس یا رسول اللہ بس، اور وہاں سے اٹھا۔ جب سرداروں نے دیکھا، دور جو بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اب ابو الولید کا چہرہ بھی بدلا بدلا لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس پر بھی حضور کی باتوں نے اثر کر دیا۔ بہرحال وہ آئے اور اس سے ملے، اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے حضور سے آج جو کلام سنا ہے، واللہ لیس بسحر ولا بشعر ولا بکہانت، نہ وہ جادو ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانہ ہے، وہ تو کوئی نرالا کلام ہے۔ وہ قرآن تو دلوں میں اثر کرنے والا ہے۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا کہ کہیں ابھی اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، بس کریں۔ بہرحال تم اگر کہتے ہو تو بس ایک ہی بات چل سکتی ہے کہ ان کی باتوں کو سننے کے بعد آدمی پہ بڑا اثر ہوتا ہے، بس یہی کہو کہ جادوگر ہے، بس، ورنہ بنتی نہیں بات، وہ جادوگر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اور کوئی جواب بھی تو نہیں ہے، کیا کہیں؟ چونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد جو بندہ آپ کے پاس جاتا ہے وہ بس آپ کا ہی ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جادو ہے، اس پہ جادو کر دیتے ہیں، بس یہی کہو، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جادو ہے۔ اس کے بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔
قبیلہ ارش کا ایک آدمی مکے میں آیا اور اس کا کاروبار تھا کہ وہ بڑے قیمتی اونٹ لے آتا تھا اور وہ بیچتا تھا۔ چونکہ اونٹ جو ہے نا جی، یہ ان کے بھی کئی قسمیں ہیں، اور عرب جو ہے خاص طور پہ یہ اونٹوں کی نسل کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اونٹ کی مثال دی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ وجہ کیا تھی کہ اونٹ کو مکے والے سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ یعنی عرب کے دو آدمی سفر پہ جا رہے تھے تو ایک بستی سے گزر ہوا، تو وہ جیسے دیہاتوں میں راستے ہوتے ہیں نا جی، کھیت ہیں اور کھیتوں کے درمیان میں راستے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے جا رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا اس سے ابھی ابھی ایک اونٹ گزرا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ لنگڑا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی صرف لنگڑا نہیں، معلوم ہوتا ہے وہ کانا ہے، آنکھ بھی اس کی ایک ہے۔ پھر پہلے نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو خارش کی بھی بیماری ہے۔ وہ مالک شاید کہیں بیچارہ بیٹھا ہوا گھاس کاٹ رہا تھا، اس نے سنا تو وہ بھاگ کے آ گیا اور نے کہا وہ اونٹ میرا ہے، ٹھیک بات ہے کہ وہ لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، اس کو خارش بھی ہے، تم لوگوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں میرا اونٹ، تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، ہم جانتے ہیں اونٹوں کو، یہ دیکھو اس کا پاؤں ایک صحیح پڑتا ہے ایک غلط پڑتا ہے، اس کا معنی ہے کہ لنگڑا ہے، پاؤں برابر نہیں رکھ سکتا، اور ایک طرف کا گھاس اس نے کھایا ہے، دوسری طرف کے گھاس کو اس نے دیکھا ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کی آنکھ ایک ہے، دوسری طرف گھاس اس کو نظر ہی نہیں آتا بدبخت کو۔ اور اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن خارش کا کہہ رہے، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ درخت کھڑا ہے، اس پر اس کی کھال لگی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خارش کرتا رہا ہے، تو اس کے کھال کے ٹکڑے جو تھے نا اس درخت کو لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل واقعی میرا اونٹ ہے اور آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔ بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے نا، جیسے ابو جہل کی جو خاص اونٹنی تھی نا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک اس کو ساتھ لائے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ تو قریش کے بعد لوگوں نے درخواست کی کہ ایک اونٹنی کے بجائے آپ 100 اونٹنی لے لیں، یہ ہمیں دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل، اللہ نے اس کے مالک کے غرور کو بدر میں توڑا ہے، اس کا غرور آج میں مینا میں توڑوں۔ یعنی اتنی قیمتی اونٹنیاں ہوتی تھی۔ اب جب وہ اونٹ لے کے بیچنے کے لیے آیا تو ابو جہل نے دیکھا کہ اس کے اونٹ بڑے قیمتی ہیں، اس نے سودا کیا، اونٹ خرید لیے اور کہا کہ کل آ کے پیسے لے جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سردار ہے مکے کا، اب یہ ایسی بات تھوڑی ہے کہ جھوٹ بولے گا یا میرا مال کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کل آ جاؤں گا۔ کب کل گیا تو اس نے کہا کیا بھائی کیوں آئے؟ انہوں نے کہا پیسے۔ انہوں نے کس بات کے پیسے؟ اور بھائی آپ نے میرے اونٹ لیے، انہوں نے کہا میں نے پیسے آپ کو دے دیے۔ اب وہ پریشان ہوئے، وہ دار ندوہ میں آیا تو سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اس نے فریاد کی کہ بھئی کمال کی بات ہے کہ آپ کا ایک سردار ہے، اتنا بڑا اس کا نام ہے، مجھ سے اونٹ بھی لے لیے پیسے بھی نہیں دیتا، تو آپ ابھی جہل کو سمجھائیں۔ تو اس میں ایک قریشی نے بطور طنز کہا، انہوں نے کہا بات سنو، ہماری تو خیر وہ شاید نہ مانے، لیکن وہ دیکھو سامنے جو شخص بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ، شاید تمہارے پیسے دلا دیں۔ یعنی اس نے حضور کی طرف اشارہ کیا طنز کے طور پر۔ انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ بیٹھے، انہوں نے کہا ہاں بیٹھے تو ہیں، کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، ان سے کہو نا ان کی بات شاید ابو جہل مان لے، ہماری نہیں مانے گا۔ وہ تو صاحب الغرض تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا آپ کون ہیں، وہ آ گیا سیدھا اور نے کہا کہ یا محمد میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ابو جہل مجھے پیسے بھی نہیں دیتا ہوں، آپ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ تو حضور اٹھ کے ساتھ چل پڑے۔
ابو جہل کے گھر پہ دروازے پہ آئے، کھٹکھٹایا، وہ دیکھا تو حضور کھڑے ہیں. انہوں نے کہا حضور آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ابھی دیتا ہوں. گھر سے کیا پیسے لا کے دیتا ہوں. گھر تم لوگوں کے مال بھی لے لیتے ہو، پیسے بھی نہیں دیتے، یہ سرداری ہے تمہاری. تو اس طرح کے واقعات کئی دفعہ پیش آئے، اور بعض اوقات کفار قریش نے آپ سے عجیب عجیب مطالبے کیے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آسمانوں سے فرشتہ اترے اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہمارے نام پہ لکھا ہوا خط ہو، اس میں ہمارا نام بھی ہو اور یہ بھی ہو کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے. اور کبھی یہ مطالبہ کیا کہ حضور دیکھیں اب طائف بھی تو آباد ہے نا، الحدہ بھی تو آباد ہے، الشفا وادی بھی تو آباد ہے، تو مکہ کیوں آباد نہیں ہے؟ آپ اگر ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، درخت لگ جائیں، باغ لگ جائیں، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور یہاں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ لگ جائیں پھر ہم کلمہ پڑھیں گے. مقصد کیا ہے؟ اناد، کہ جب نہیں ماننا تو مختلف باتیں کرتے رہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ تو قادر ہے نا کہ مکے میں بھی تو درخت لگ سکتے ہیں، مکے میں بھی تو نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. وہ ایک اعرابی آیا، پرانے دور کی بات ہے، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد. انہوں نے کہا میں حضور بدو آدمی ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، لیکن مسلمان ہوں. آپ جو قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آتی. انت دل امت ربتہا، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں. رب قاسیات عاریات، میری عقل سے یہ بالا تر باتیں ہیں. مجھے تو کوئی ایسی نشانی بتلائیں جو میں سمجھ جاؤں کہ بھی اب قیامت قریب آ گئی. حضور نے فرمایا دو نشانیاں یاد کر لو. مکے میں جب درخت زیادہ ہو جائیں اور مکے کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھنا کہ اب قیامت قریب آ رہی. آج آپ دیکھ لیں کوئی پہاڑ ہے جہاں ٹینکی نہ بنی ہو. اب 1400 سال پہلے تو حضور کے علم نہیں تھا نا کہ یہاں ٹینکیاں بنیں گی، یہ تو اللہ کی وحی تھی. آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے آپ کو کبھی کوئی درخت نظر آتا تھا مکے میں؟ اب جس سڑک پہ جاؤ درخت ہیں. مینا عرفات میں تو درخت بھرے ہوئے ہیں، ایک درخت بھی نہیں ہوتا تھا ایک. تو حضور پاک نے جو بھی بتلایا وہ اللہ کے وحی سے بتلایا اور وہ صحیح تھا. اس لیے ان آیات مبارکہ میں، اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات نبوت اور اس بات قیامت، رد علی المشرکین، اس بات توحید، ان سب کا بیان فرمایا ہے. اس لیے فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا
أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها. ان آیات میں تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، مست ہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قبر ہے اور حشر ہے. وَإِنَّ النَّاسَ فِي غَفْلَةٍ عَنْهَا اَيْ لَا يَعْمَلُونَ لَهَا وَلَا يَسْتَعِدُّونَ مِنْ أَجْلِهَا. نہ تو وہ آخرت کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں اور نہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. وقال النسائی حدثنا احمد بن نصر قال حدثنا هشام بن عبد الملك ابو الوليد الطيالسي حدثنا ابو معاوية قال نامش النبي صالح النبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة معرضون. قال في الدنيا، غفلت سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر غفلت پہ پڑے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم گویا کہ آ گیا ہے، جلدی نہ کرو، قیامت آنے والی ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. وقد روى الحافظ بن الساقي في ترجمة الحسن بن هاني أبي نواس الشاعر أنه قال أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو الأطاهية حيث يقول الناس في غفلاتهم روح المنية تطحنوا. انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑے شاعر تھے شیخ طاہر، جن کا نام تھا ابو العطاہیہ، ان کی کنیت تھی. انہوں نے یہ شعر فرمایا تھا کہ الناس فی غفلاتہم، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور موت کی چکی چل پڑی ہے، وہ چل رہی ہے، اور جس کا نمبر آ جائے گا وہ پستا چلا جائے گا. فقیل لو من این اخذ ھذا، انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کے قرآن سے لیا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وروى في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد العامدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم النبي عن عامر بن ربيعة أنه نادر به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم في رسول الله. فجاءه الرجل فقال إني استقدت من رسول الله واديا في العرب وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولأقبك من بعدك. فقال عامر لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. عامر ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس عرب کا ایک آدمی آیا تو عامر نے اپنے مہمان کا بڑا احترام کیا، خدمت کی. وکلم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ذکر بھی آیا. اس مہمان نے کہا کہ آج میں حضور کے خدمت میں گیا تھا، انہوں نے فلاں وادی جو ہے عرب کی وہ مجھے عطا فرما دی ہے خیرات کے طور پہ یا احسان کے طور پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس وادی سے کچھ ٹکڑا زمین کا تمہارے لیے بھی رکھ دوں تاکہ تمہارے اور تمہاری نسل میں اولادوں کے کام آئے. حضرت عامر نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ سے وہ زمین لینے کی، اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا دن قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ثم اخبر تعالی انهم لا يصغون الى الوحي الذي انزل الله على رسوله والخطاب مع قريش شابههم من الكفار. اب اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو وحی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے جو اللہ نے اتارا ہے، اور قریش کو بھی خطاب ہے اور ان کے ساتھ اور بھی اسی قسم کے کفار جو ہیں جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں. فَقَالَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ
من ربهم محدث، جب اللہ کی طرف سے کوئی تازہ وحی آتی ہے، الا استمعوه وهم یلعبون، مگر یہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد نعوذ باللہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں، کھیلتے ہیں اللہ کے قرآن کے حرفوں سے۔ کما قال ابن عباس ما لكم تصرون اهل الكتاب ما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم احدث الكتب بالله تكرهوه محضا لم يشب۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا لوگوں کو کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں سے اہل کتاب سے پوچھتے ہو، ان نے تو اپنی کتاب تورات بدل ڈالی، ان نے تورات بھی تحریف کر دی، کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا، اور تمہارے پاس تو اللہ کا وہ وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے جس کے اندر ایک حرف جو ہے وہ اس کی کوئی ملاوٹ نہیں بلکہ اسی طرح تر و تازہ ہے۔ رواہ البخاری بنحوہ وقولہ وسر النجوى الذین ظلموا اے قائدین فیما بینہم خفیۃ، یہ لوگ آپس میں خفیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو، تمہاری طرح انسان ہے۔ کمال ہے، تم جادو کو دیکھنے کے بعد بھی جادوگر کے مان رہے ہو، یہ تو ایک انسان ہے، جادوگر ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے آپس میں الہذا الا بشر مثلکم، یعنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر تو تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں۔ یستبعدون قولہ نبی لأنہ بشر مثلہم، جب یہ ہماری طرح انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے ہیں بیوی ہے، یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ فَكَيْفَ يَخْتَصَّ بِالْوَحْيِ دُونَهُمْ وَلِهَذَا قَالَ وَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم اس کی اتباع کر رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو کہ جادو ہے؟ أَفَتَتَّبِعُونَهُ وَتَكُونَ كَمَنْ يَأْتِ السِّحْرَ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ سِحْرٌ فقال اللہ تعالیٰ مجیبا لهم اما افتروه واختلقوه من الكذب، اللہ نے جواب دیا جب انہوں نے ایسی بات کی تو اللہ کی طرف سے رد آیا، قال ربی، میرے مدنی اعلان کر دو، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تم جو خفیہ باتیں کرتے ہو میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز جانتے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے الذی یعلم لا یخفی علیہ خافیہ، جس پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وَهُوَ الذی انزل ھذا القرآن المشتمل علی خبر الاولین والآخرین، اسی نے قرآن اتارا ہے جس میں پہلوں کی بھی خبریں ہیں بعد والوں کی بھی خبریں ہیں، الذی لا یستطیع احد نہیں آتے بمثلہ الا الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ ایسے احوال ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خبر نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا ہر راز وہ جانتے ہیں، وہ السمیع العلیم السمیع لاقوالکم، تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں، تمہارے احوال کو جاننے والے ہیں، والعلیم باحوالکم وفی ھذا تحدید لہم ووعید، اس کے اندر تحدید ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جانتے ہیں تو تمہیں سزا دیں گے تمہاری باتوں کی۔ وقولوا بل قالوا اضغاث احلام بل افترى هذا اخبار تعنت الكفار بلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن وحيرة فيه وضلال من وتيجرون السحر وتارة يجرون الشعر وتارة يجعلونه أضغاث أحلام وتارة يجعلونه مفترا، اللہ نے فرمایا بلکہ یہ ظالم کہہ رہے ہیں یہ تو خیالات ہیں، جیسے آدمی کو دل میں خیال تو رات کو اس کو نظر آ جاتا ہے، یہ ان کا تعنت ہے، ان کا الحاد ہے، ان کا اختلاف ہے، ان کی حیرت و ضلال ہے، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں شعر ہے، کبھی کہتے ہیں اضغاث و احلام ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن خود بنایا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، واللہ اعلم۔ موضوع الدرس فی اثبات المعاد والرد علی المکذبین، سورۃ الانبیاء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. يعنونك ناقة صالح وآيات موسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام. اب مکذبین یہ کہتے تھے کہ جی ہم کیسے ایمان لے آئیں، یا تو یہ بھی اسی طرح کی آیات اور معجزات لے کے آئیں جیسے پہلے پیغمبروں کو ملے ہیں. جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا پتھر کے ایک پہاڑ سے نکالی تھی، یہ بھی نکال کے ہمیں دکھائیں. یا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. ایسے معجزات ہمیں دکھائیں تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے. تو حالانکہ یہ محض اناد ہے. اللہ نے حضور کو تو ایسے معجزات عطا فرمائے ہیں جو کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملے. اب دیکھو نا کہ اونٹنی پتھر سے پیدا ہو گئی اللہ کے حکم سے. حضور کے لیے تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پتھروں نے سلام کہا. اسی مکے میں زگاگ حجر نام کی ایک گلی تھی، اب تو نہیں رہی. اب تو حرم اتنا بڑھ گیا ہے نا، اور ساری بازار ہی حرم میں آ گئی ہے. جب آپ مروہ سے جاتے تھے نا، چھتی ہوئی بازار ہوتی تھی، تو اس سے تھوڑا آگے جا کے دائیں مڑیں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر بھی وہیں تھا، اور اس کو کہتے تھے زگاگ حجر، پتھر والی گلی. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ انی لأعرف حجرا بمکہ، مکے میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں. یسلم علی قبل ان بعثت، تو ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن جب میں وہاں سے گزرتا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. تو پتھر زندہ ہو گئے. تو اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اگر کسی مردے کو زندہ کیا تو مردے میں پہلے تو جان تھی نا، وہ جگہ تو تھی نا. لیکن حضور نے تو لکڑی زندہ ہو گئی جس کے ساتھ آپ گوشت لگا کے جمعہ کا خطبہ پڑھتے تھے. اس میں تو جان ہی نہیں تھی نا، روح ہی نہیں تھی، وہ محل ہی نہیں زندگی کا، وہ تو لکڑی ہے، کھجور کا ایک تنا ہے. تو اللہ نے حضور علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس لیے علماء نے معجزات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ حضور پاک کو جتنے معجزے ملے ہیں، اگر سارے انبیاء کے ہم معجزات جمع کریں ان سے بھی حضور کے معجزے زیادہ ہیں. اور پھر حضور کو جو معجزات ملے ہیں وہ دائمی ہیں. کیا معنی؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ تھا، لیکن وقت گزر گیا، معجزہ بھی ختم. اب کہاں ہے وہ عصا؟ وہ وقت گزر گیا، وہ معجزہ ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے کہ آپ نے برس والے کو ہاتھ پھیرا تو اس تندرست ہو گیا، اب وہ کہاں ہے؟ لیکن اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ دیا قرآن کے، جب تک نبوت ہے قیامت تک قرآن بھی باقی، قرآن کا معجزہ ہونا بھی باقی. یہ محض ایک اناد ہے
ایک ضد ہے، وہ کہتے جی پہلے انبیاء کی طرح نشانی لائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو کہیں کہ چلو تم جو معجزہ مانگ رہے ہو، جن قوموں نے وہ معجزہ مانگا تھا وہ بھی تو دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لے آئے، معجزہ دیکھا ایمان نہ لائے ہلاک ہو گئے، عذاب آ گیا، تو تم کیسے پھر ایمان لے آؤ گے؟ وہ تو جنہوں نے معجزہ مانگا، جن کے سامنے اونٹنی نکلی، وہ بھی کافر رہ گئے۔ ما آتینا قریۃ من القری الذی بعث فیہم الرسل آیۃ علی ید نبیہا فآمنوا بہا بل کذبوا۔ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کو معجزات عطا فرمائے، لیکن ایمان نہ لائے لوگوں نے بلکہ تکذیب کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فأہلکناہم بذالک، ان کی تکذیب کی وجہ سے ہم نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد دیکھیں، قوم ثمود دیکھیں۔ افہؤلاء یؤمنون بالآیات لو رأوها دون اولئک، کیا یہ اگر دیکھیں گے مان لیں گے؟ یہ بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں ایمان لائیں۔ بل ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اللہ نے جن کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے وہ کبھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، ہر قسم کا معجزہ دکھلا دو، یہ تو اس دن مانیں گے حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب آنکھوں سے قیامت میں یہ دردناک عذاب دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ هذا كله وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأبهر وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے فرمایا میں یہ تمام نشانیاں، کھلی نشانیاں، حجج واضحات، دلائل کھلے ہوئے سب دیکھ چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ وہ معجزے دیکھے جو پہلے معجزوں سے زیادہ ظاہر، زیادہ روشن، زیادہ چمکیلے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے چونکہ ان پر مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم۔ قال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ ذکر عن زید بن الحباب حدثنا ابن الحیۃ قال حدثنا الحارث بن زید الحضرمی عن علی بن باہل اللخمی حدثنی من شہد عبادہ بن الصامت، اس نے مجھے گواہی دی جس نے حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ وہ فرماتے ہیں کننا فی المسجد ومعنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ یقرأ بعض القرآن، ہم مسجد میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے۔ وجاء عبداللہ ابن ابی ابن سلول ومعہ نمرقۃ وزربیۃ ففزع واتقع وکان صبیحا فصیحا جدلا، اور دو اتنی دیر میں عبداللہ ابن ابی ابی سلول جو ہے یہ رئیس المنافقین یہ آیا، تو اس کے ساتھ اپنا گدیلا بھی تھا بچھانے کا اور ٹیک لگانے کا سرانہ بھی تھا، آگے اس نے بچھایا تو ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ وہ آدمی اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا فصیح بھی تھا اور بڑا مناظر قسم کا آدمی بھی تھا، جھگڑالو بھی تھا۔ وجہ اس کے بعد فقال یا ابا بکر، اس نے کہا حضرت ابو بکر سے کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاتینا بآیت کما جاء الاولون، جاء موسیٰ بالالواح وجاء داود بالزبور وجاء صالح بالناقۃ وجاء عیسیٰ بالانجیل وبالمائدہ۔ وہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ حضور پاک سے کہیں کہ وہ جیسے پہلے انبیاء کو کتابیں اور معجزے ملے وہ کیوں نہیں دکھاتے ہمیں، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں عطا فرمائیں، داؤد کو زبور عطا فرمائیں، صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمایا اور مائدہ آسمان سے نازل فرمایا۔ فبقى ابو بکر رضی اللہ عنہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو بکر قوموا بنا الى رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نستغیث به من هذا المنافق۔ اب حضرت ابو بکر نے اس کی باتیں سنی تو آپ رونے لگ گئے اور کہا حضرت ابو بکر نے کہ چلو حضور کی خدمت میں جا کے اس منافق کے بارے میں بات کہتے ہیں۔ فقال انه لا يقام لي انما يقام لله عز وجل، حضور میں کھڑے نہ ہوں، بس جیسے بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے رہیں۔ فقلنا یا رسول اللہ انا لقینا من هذا المنافق، اس منافق کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں سنی ہیں۔ فقال رسول اللہ ان جبریل قال لي اخرج فاخبر بنعم الله الذي انعم بها عليك، اللہ نے جبریل بھیجا، اس نے مجھے خبر دی، میں اس لیے گھر سے آیا اور نے کہا کہ ان کو بتائیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا وزیرت التي فضلت بها وبشرنی انی بعثت الى الاحمر والاسود، حضرت جبریل نے کہا کہ میرا مدنی آپ تو انس و جن سب کے لیے بھیجے گئے ہیں، پہلے انبیاء تو صرف قوموں کے لیے بھیجے جاتے تھے، علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنذِرَ الْجِنَّ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جنوں کو بھی جا کے خطاب کروں اور دعوت دوں اور ان کو بھی جہنم کے عذاب سے ڈراؤں۔ وَآتَانِي كِتَابَهُ أَنَا أُمِّي، اللہ نے امی ہونے کے باوجود مجھے قرآن عطا فرمایا۔ وَغَفَرَ ذَنبِي مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور اللہ نے مجھے یہ بھی خوشخبری دی کہ نبوت سے پہلے یا بعد میں اگر آپ سے کوئی ترک اولا ہوا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وَذَكَرَ اسْمِي فِي الْآذَانِ، اللہ نے حکم دیا کہ میرا نام اذان میں بھی دیا جائے۔ وَأَمَدَّنِي بِالْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں کے ساتھ میری مدد کی۔ وَآتَانِي النَّصْرَ، کہ بدر والے مقام پہ اللہ نے میری مدد میں فرشتے اتارے اور اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا۔ وَجَعَلَ الرُّعْبَ أَمَامِي، اور اللہ نے میرے دشمنوں کے سینے میں میرا رعب ڈال دیا کہ میرے جانے سے پہلے کافر کانپتے ہیں۔ وَآتَانِي الْكَوْثَرَ، اللہ نے مجھے حوض کوثر بھی عطا فرمائی۔ وَجَعَلَ حَوْضِي مِنْ أَعْظَمِ الْحِيَاضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن میرا حوض جو ہے وہ سب پیغمبروں کے حوض سے بڑا ہوگا۔ وَوَعَدَنِي الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ مقام محمود جو جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے وہ بھی مجھے ملے گا۔ وَالنَّاسُ مُحْطِئُونَ مُقْنِعُونَ رُؤُوسَهُمْ، اور لوگ جو ہیں وہ گردنیں ڈالے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ وَجَعَلَنِي فِي أَوَّلِ زُمْرَةٍ تَخْرُجُ مِنَ النَّاسِ، سب سے پہلے میں آؤں گا۔ وَأَدْخِلْ فِي شَفَاعَتِي 70,000 مِّنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ میری سفارش سے 70,000 انسانوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کریں گے۔ وَآتَانِي السُّلْطَانَ وَالْمُلْكَ، اللہ نے مجھے نبوت کے ساتھ بادشاہ بھی بنایا، ملک بھی عطا فرمایا۔ وَجَعَلَنِي فِي أَعْلَى غُرْفَةٍ فِي الْجَنَّةِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اللہ نے جنت میں مجھے سب سے اونچے سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ وَلَيْسَ فَوْقِي أَحَدٌ إِلَّا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، میرا مقام جو ہے جنت میں مجھ سے اونچا کسی کا مقام نہیں ہے، مجھ سے اونچے صرف وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ وَأُحِلَّ لِي وَلِأُمَّتِي الْغَنَائِمَ، اللہ نے مجھے اور میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کیا۔ وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلَنَا، ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں کسی پہ وہ حلال نہیں ہوا۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ جِدًّا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے غریب ہے، لیکن جو چیزیں اس میں ذکر ہوئی ہیں وہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہیں، صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔ کوثر کا بھی، حوض کا بھی، شفاعت کا بھی، مقام محمود کا بھی، اس کا تو ذکر پھر قرآن میں بھی باقاعدہ موجود ہے۔ تو پھر اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کسی حدیث میں غرابت پائی جائے لیکن تائید اصل میں قرآن میں اور صحیح حدیثوں میں موجود ہو تو پھر ٹھیک ہو، قابل اعتراض نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے تو حضور کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا شان عطا فرمایا۔ اللہم امتنا فی زمرتہ و امتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ اور